वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद एक ऐसी जमात है जो जब हुकूमत में भी थी तो उसके जो अंदरूनी इख्तलाफात थे वो हर वक्त खबरों में रहते थे। तब भी लड़ाइयाँ हैं, कोई किसी से नाराज़ है, कोई किसी की टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इत्तलात हर वक्त रहती थी। फिर पार्टी पर मुश्किल वक्त आया, मुश्किल वक्त गुजर गया, जमात ने वो भी बर्दाश्त कर लिया। अब ज़रा एक तरफ तो लगता है कि वक्त आसान है, मगर फिर से अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं जमात के वो ही खबर बन गए हैं, बाकी सब चीज़ें पीछे चली गई हैं। कभी शानदाना गुलजार साहिबा, शेर मरवत साहब, शहरियार आफरीदी साहब, इनकी नाराज़गी सामने आती है। फिर पता चलता है कि जुनैद अकबर ख़ान साहब नाराज़ हैं, उन्होंने कोर कमेटी छोड़ दी। और फिर जब इन सब की भी बातें काफ़ी नहीं होती तो जो पुराने लोग हैं जैसे कि फवाद चौधरी साहब, वो भी सीन पर दोबारा नमूदार हो जाते हैं। आजकल फवाद चौधरी साहब रोज़ तकरीबन इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जमात में वापस आ चुके हैं, उन्होंने तो जमात कभी छोड़ी नहीं थी, और तनकीद कर रहे हैं जो इस वक्त की लीडरशिप है। और इसी हवाले से हम कह सकते हैं कि उनके और शेख वकास साहब के दरमियान भी कुछ जो है ना लफ्ज़ी गोलाबारी हुई है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो सर। सर, अब यहीं से शुरू करना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब और आप जो है लड़ाई चल रही है, सर ये मामला क्या है? वाई आर यू बीइंग Can I say targeted by फवाद चौधरी साहब, और आप भी जवाब दे रहे हैं? क्या आप पे कोई ज़्यादा गुस्सा है उनको बाकी जो नए मामे चाचे आए हैं? नहीं, वो एक्चुअली पहली बात तो ये है कि आपने क्लिप चलाया, मैं ज़रूर उस हवाले से एक बात कर लूँ, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। क्लिप के हवाले से मैं ये कह दूँ कि एक मौसूफ ने ये कहा कि क्या सख्तियाँ आई हैं। सख्तियाँ यही थी कि हम कोई क्रिमिनल या दहशतगर्द तो थे नहीं जो अपने भरे पूरे घर छोड़ के, अपने इलाके छोड़ के, अपने दोस्त छोड़ के पहाड़ों में दूसरे सूबों में जाके एक एक कमरे में बंद हो गए और 6-6 महीने तक हमने आसमान नहीं देखे। ये कोई दहशतगर्दों के लिए नॉर्मल लाइफ होगी, मेरे और आप जैसे कॉमन लोगों के लिए तो ये कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है। ये कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है कि हमने अपने बच्चे, अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस इन दिस सोसाइटी। हमने अपने बच्चे जो हैं HSN और बेकन हाउस जैसे स्कूलों से हमने निकाल लिए कि हमारे साथ वाले हलकों के अंदर जो है वो हमारे MNS के बच्चे अबडक्शंस हुई और फिर उसकी डिफेक्शंस हुई। सही। मुझे हमारे कई दोस्त मौसूफ तो सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा MNA बने, एक ही दफ़ा और आखिरी दफ़ा शायद। मैं जो है वो 3-4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि मल्टीपल टाइम्स आई हैव बीन मेंबर ऑफ़ द नेशनल असम्बली। तो मेरे घर कभी जुर्रत नहीं की पुलिस ने कभी, अब एक अच्छे इज़्ज़तदार लोग हैं, मगर कोई दर्जनों दफ़ा मेरे घर जो है वो पुलिस इस दफ़ा आफ्टर 9th मई, और बकौल हमारे भाई मौसूफ के हम तो नए आए थे, नए वाले के लिए तो ज़्यादा वो था कि हम चले जाते क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई बैगेज नहीं था, मगर इंसानियत नहीं थी। वो पंजाबी में कहते हैं बंदियाई नहीं सी, खलोते रहना ही बंदियाई सी। ठीक है जी। मेरे पेट्रोल स्टेशन जो थे, विजुअल्स हैं फेसबुकों पे बाय डेट, सील करके तो उनके अंदर पुलिस की गाड़ियों की जो है वो ड्यूटियां खड़ी कर दी गई कई महीनों तक। माय फैमिली रन्स ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि 10-11 महीने बंद रही, उसमें सैकड़ों बसेज वर नॉट अलाउड ऑन एनी रोड इन पाकिस्तान, NOCs कैंसल, टर्मिनल कैंसल्स। कोई अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, जब आप उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो ऐसे कर देते हैं ना, हर चीज़ शट हो जाती। मेरी वालदा के ऊपर 302 की FIR, शी इज़ 70+। माई फादर वॉज इन एन FIR। मेरे भाइयों को दे वर इन अ हॉस्पिटल इन कराची बट दे कुड नॉट बिकॉज पुलिस रेडेड इन कराची हॉस्पिटल्स। कैन यू इमेजिन दैट? सो ये मैंने ये बातें बतानी छोड़ दी थी। इट डजंट मैटर, इट ऑल हैपेंड बिकॉज वी टुक स्टैंड। और बड़ा आसान सी, बहुत आसान था। मैं छोड़ के चला, मैं तो 1 महीना पहले आया, तो फिर मैंने कहा ना बंदियाई नहीं सी, तो टाइम ही पता नहीं केड़ा जा चुका है। देखिए मजा भी उसमें आता है ना, जब लोग भाग रहे हों, पुराने भाग रहे हों, तो मजा उसी वक्त आता है कि आप नए आए तो आप साथ खड़े रहें। एंड आई स्पोक टू खान साहब अ डे बिफोर ही वाज अरेस्टेड। आई वाज लकी टू टॉक टू हिम एंड आई सेड कि मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूं सर। तो खान साहब ने कहा कि इनके काबू ना आना तुम बार हमें ज़्यादा हमारे लिए कीमती हो ना के अंदर। सही।
آج مراد سعید ابھی تک روپوش ہے, میاں اسلم ابھی تک روپوش ہے, حماد اظہر ابھی تک روپوش ہے, ہمارے بہت سے لوگ باہر آ گئے, MNA بن گئے, مگر اپنے ضلعوں میں نہیں جا سکتے ہیں. پچھلے 3 ہفتوں میں میں نے 3 پروٹیسٹ کیے اپنے ڈسٹرکٹ میں, میرے پہ 3 FIRs ہو گئی ہیں. ابھی کی بات کر رہا ہوں آپ کو, ابھی MNA بننے کے بعد اسی مہینے. سختیاں کم تو نہیں ہوئی ہیں. سو ہم کیا لوگوں کو بتائیں؟ It was our choice. It was our choice. کہ ہم نے اچھا اب آپ نے اگلی بات کی سر, اسی کے اندر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ان کی تنقید یہ ہے کہ آپ لوگ اب MNA بن گئے ہیں تو آپ خان صاحب کو بھول گئے ہیں اور آپ کی اسٹریٹجی بہت خراب ہے ان کو, اس لیے وہ میں نے یہ دسو بھئی جو میں نے 3 احتجاج کیے ہیں جھنگ میں جس پہ مجھ پہ FIRs ہوئے ہیں, میں اپنے چاچے واسطے کیتے سن سر, ان سانوں کی میں خان سے نہیں, اٹ واز کورڈ نا جی. FIRیں کس لیے ہوئی؟ خان صاحب کے لیے. اب سوشل میڈیا ہے, ٹی وی ہے, دیکھیں آپ, خان صاحب کی رہائی کے لیے. ابھی لاہور مال روڈ پہ ایک ایونٹ کر کے آئے لائرز کا اور اپوزیشن کا, میں نے خود اس کو لیڈ کیا ہے. مال روڈ پہ 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ PTI کے جھنڈے آئے. کس کے لیے؟ خان صاحب کے لیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اپنی کیپیسٹی کے مطابق. کسی کی کیپیسٹی یہی ہے اتنے بیٹھ کے گلاں کر لے, کسی کی کیپیسٹی ہے کہ باہر جا کے اپنا سر مار لے, کسی کی کیپیسٹی ہے بندے کوئی صرف دعا کر سکتا ہے, کوئی عمران خان صاحب کے لیے عدالت میں کیس لڑ رہا ہے. آپ جہاں ہماری بہنیں بہت سی اور بچے گھروں میں دعائیں کر رہے ہیں, ہم جیسے کوشش کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر کے کچھ کر لیں اور اسٹریٹجی آگے چل سکوں. میں صرف جو آپ کا سوال تھا کہ جی وہ گولہ باری اور وہ آپ نے جو سوال کیا, جو فواد صاحب سے میرا بڑا پرانا دوستی کا تعلق رہا ہے. میں جہاں تک میری ذات کی بات آئی, میں نے کوئی ایسی بات نہیں, انہوں نے تھوڑے سخت الفاظ بھی کہے, میں نے بھی اس کو آگے سے لائٹر موڈ میں اسی طرح رسپونڈ کر دیا. حالانکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے, میں نے آگے سے لائٹر موڈ میں رسپونڈ کر دی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں دوبارہ اپنے بھائی کو یہ کہوں گا, کیونکہ یہ کو مجھ سے بہت زیادہ سینئر نہیں ہے, اسی کالج اکٹھے سا, نہ میرے تو زیادہ باری ممبر بڑے نے اسمبلی دے, نہ میرے سے جہاں ہم نے ایک کیبنٹ اکٹھی گزاری. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے. دیکھیں, ہمیں پارٹی توڑنے کی نا بڑی بڑی کوششیں ہوئی ہیں. وہ کیا کوشش ہوئی؟ پریس کانفرنسز, ڈیفیکشنز, ٹارچر, ایبڈکشنز, فارم 47s, یہ سب کچھ ہوتے رہے کہ کسی طریقے سے اس پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پارٹی. یہ جو 3-4 دنوں سے ایک دم شروع ہو گیا نا سارا, یہ بھی ایک کوشش ہے. اینڈ اس لیے مور آف اے ریزن از ٹو اسٹے یونائٹ. سر کیا 3-4 دن سے شروع ہو گیا؟ یہ بھی ایک مختلف دوست جو ہیں صاحب کا, جو کہ اپنی مرضی سے, مجھے نہیں, میں تو نیا آیا, مجھے نہیں, خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. جو عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں نا جی وہ بڑا ظلم ہویا تھے, ٹارچر ہویا تھے, لتر پے تھے, سارا کچھ. یہ ٹارچر تو ساڑھے چیف منسٹر تے بھی ہویا سی, یہ ٹارچر تو محمود رشید کے اوپر بھی ہوا. ہماری ایک کینسر والی خاتون بھی اندر پڑی. بٹ دین اگین آئی سے اٹس این آپشن whether you stay with Imran Khan or you leave. When you stay, you pay the price. When you leave, it's your choice. You pay a price in that case also when you leave. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں. سو ہم نے یہ فیصلہ کیا, ایک تو مجھے ڈسین آپ نے, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ جو چند موصوف آ رہے ہیں جن سے میری ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے. کون ہے سر اس چند موصوف میں؟ بہت سے ہمارے بھائی ہیں, ایک کا آپ نے ذکر کر دیا, دوسرے ایک صاحب کراچی سے کوئی آ گئے ہیں, کوئی ایک پنڈی والے ہیں, وہ آج کل زیادہ. تو اگر ہم ان کو جواب دینا شروع کریں گے, ہم ان کی سوالوں کی اور ان کو اٹینشن دینا شروع کریں گے, دیٹس آل دے نیڈ. ایک تھریڈ ان کو چاہیے. میں نے کہا تم جواب دو گے, تم نے کہا نہیں. یہ ظلم یہ کر رہے ہیں یہ سارے کہ ان کی وجہ سے نہ بجٹ پہ بحث ہو رہی, ان کی وجہ سے نہ آپریشن جو KPK کا اور پورے ملک کا ایشو ہے اس پہ بات ہو رہی, ان کی وجہ سے نہ عمران خان کی رہائی پہ. آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی اے کی کہہ رہے ہیں, انہیں کی کیا تھے تم کی کیا. حالانکہ آپ سے مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی عمران خان کے حوالے سے, خان کے کیسز کے حوالے سے, ہمارے اس کے حوالے. سو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وی ول ناٹ رسپونڈ, وی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے, وہ جو ذاتی معاملات ہیں وہ پھر جس کو شوق ہوا ہم اس سے پورے کریں گے. شوق بتا دیں آخری سوال before we move on to more important issues. Please, this is not important, it's non-issue. اچھا ٹھیک ہے, I'm conceding that point, but میں آخری سوال اس پہ, سر وہ ایک الزام جو لگتا ہے کہ جی جو نئے لوگ آئے ہیں وہ ہمیں واپس نہیں آنے دے رہے, تو آج تو اطلاع آئی ہے کہ کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا کہ کوئی واپس نہیں آئے گا جو چھوڑ کے چلا گیا. میں کور کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں جی. سر پارٹی کی تو ہے نا کور کمیٹی. کور کمیٹی کے اندر میجورٹی لوگ پرانے بیٹھے ہیں جی سارے. اچھا کون ہے سر؟ شبلی صاحب ہیں, روف صاحب ہیں, 77 پیپل. کراچی سے شمیم نقوی صاحب ہیں,
حلیم عادل شیخ صاحب ہیں, حامد رضا صاحب ہیں, شعیب شاہین صاحب ہیں, وہ تو نئے ہیں سو نا سر، مطلب بہت سے لوگ 77 لوگ ہیں نا جی, ٹھیک ہے جی, وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور سر خان صاحب کا کوئی موقف اس کے اوپر؟ خان صاحب کا موقف میں بتا دیتا ہوں, پھر میرے بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ دیا دیکھو جلدی سے بتا ویل موو آن. خان صاحب کا موقف آج یہ جو لاسٹ جمعرات کو ملاقات ہوئی ہے جس میں میں بھی موجود تھا, شبلی صاحب اور روف صاحب اور باقی دوست بھی موجود تھے, 6 آدمی تھے وہاں. جب یہ ساری صورتحال خان صاحب کو سمجھائی گئی کہ ہو کیا رہا ہے باہر, تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے روف, آپ باہر جا کے جو ہے وہ بتا دیں کہ وی ول ناٹ, مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کو واپس نہیں لیں گے. تو وہ روف صاحب پھر جمعرات کو باہر آئے اور انہوں نے بیان دے دیا. پھر انہوں نے بیان دیتا ہے تو سارے انہوں نے مگر ہو گئے, وہ تسی ویکھیا جی. تو یہ ہم سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں, تمام پی ٹی آئی ورکرز کو بھی آپ کے اس ادھر سے, کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ خان ہے. اے چھڈو اے نان ایشوز نو, کون کی کہندا ہے, وی آر لیسٹ بادرڈ. شاندانہ گلزار صاحبہ کو کور کمیٹی سے آپ نے سسپینڈ کیا ہے. میں آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا کور کمیٹی, بٹ پارٹی کا فیصلہ ہے. آئی مین از دیر اینی ریزن فار دیٹ؟ میں نے ابھی اس کے منٹس نہیں دیکھے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شی از ایز لوئل ٹو عمران خان ایز اینی بڈی ایلس. So you are neither confirming nor denying. I was not part of it. I haven't seen it yet. ٹھیک ہے. اس حوالے سے, ورنہ میں ضرور بات کرتا. سیکنڈلی, اگر میں اس قسم کی کوئی بات بھی کروں تو یہ پھر ایک ڈویژن کے مترادف ہوگا. پارٹی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ پارٹی کے ممبر ہیں, پارٹی جانے وہ جانے. ایز اے کولیگ اینڈ ایز اے فیلو ممبر میں کوئی بھی بات اس کے اوپر کروں گا, صرف شاندانہ نہیں, یعنی بڑی آس, تو یہ بھی ایک ڈویژن کی ہوا جائے گی. وائی, واٹ میٹرز is کہ everybody stands with Khan. اگر آپ کسی کو کور کمیٹی سے کوئی ممبر نکلتا ہے یا سسپینڈ کیا جاتا ہے تو وہ خبر تو بنتی ہے نا. اٹ مینس کہ کوئی مسائل ہیں. جنید اکبر صاحب ہیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا کور کمیٹی سے, تو کچھ تو وہاں بڑی پارٹیوں میں بڑی بڑی پارٹیوں میں جب لیڈر اندر ہوں چھوٹے چھوٹے مسئلے تو ہوتے رہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں مسئلہ کب ہوگا, جب کوئی پارٹی کے نظریے سے ہٹے گا. مسئلہ کب ہوگا, جو کوئی عمران خان کہے میں نے عمران خان کو چھوڑ دے گا. مسئلہ کب ہوگا, جو کوئی کہے گا کہ نہیں جی عمران خان غلط کہہ رہا ہے, یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ کہیں بھی نہیں. اچھا سر, اب اگر جو آپ نے امپورٹنٹ ایشوز کہے, اگر یہ تنقید کی جائے کہ نیشنل اسمبلی میں آپ لوگ اپوزیشن تھے, بجٹ دیکھیں آپ لوگ تو اپوزیشن بھی نہیں ڈھنگ کی کر سکے. نہیں, پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف نے اتنا شور ڈالا کہ انہوں نے ان کو دوسرے دن اندر نہیں آنے دیا. یہاں تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کوئی اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی. تقریریں کرنے میں آپ لوگ جو تھے شیر تھے, شور بھی نہیں ڈال سکے. ہم نے بالکل شور ڈالا. آپ دیکھیں بجٹ کا اینڈ کیسے ہوا, بجٹ شروع کیسے ہوا, بجٹ کے دوران ہم نے But don't you think that the Punjab Assembly did a better job? نہیں, پنجاب The PTI in Punjab Assembly. دیکھیں احمد بچر is a میں کہتا ہوں بہترین آدمی ہے. پنجاب کو اس وقت جو اسمبلی میں لیڈ کر رہا ہے, اور میری ابھی انفیکٹ ان سے بات ہوئی ہے, and I appreciated him کہ what he's been doing. اور ان کے بندے جو انہوں نے سسپینڈ کیے 15 سٹنگز کے لیے, لوگوں کو بتایا گیا, ہم سمجھ رہے تھے 15 دنوں کے لیے. ان کمپیریزن تو یہاں تو پتہ ہی نہیں چلا حکومت نے اتنے یہاں ہمارے جو نوجوان تھے, ہمارے لوگ تھے, وہ ویل پریپیئرڈ آئے. انہوں نے کٹ موشنز دی ہیں, پریکٹیکلی انہوں نے چارج ایکسپینس کے اوپر گفتگو کی ہے, منی بل والے دن انہوں نے گفتگو کی ہے. جو ایز اے پارلیمنٹیرین مخالفت کی جا سکتی ہے, اپنی ریکمنڈیشنز دی جا سکتی ہیں کہ اس ٹیکس نو ختم کرو, اے ٹیکس نہیں لانا چاہیے, یہاں ریلیف دو, وہ سب اتنی محنت سے ہوا ہے جو پچھلی دفعہ نہیں ہوا. اگر آپ دیکھ لیں تو اس دوران جہاں پہ احتجاج کرنا تھا, جہاں لڑنا تھا, وہاں لڑے بھی ہیں. So you're not مطلب کہ آپ کے خیال میں جتنا ہو سکتا تھا کیا؟ نہیں, there is always room for مطلب ہے کہ بہتری کے لیے, بٹ یہ کہنا کہ کچھ یہ تھوڑی سی. اچھا سر, پی ایس سی کا کیا بنا؟ پبلک اکاؤنٹس میرے علم میں تو نہیں ہے جی. نہیں سر, بٹ اس پہ آپ لوگوں کو مل رہی ہے کہ نہیں, آپ کی جماعت کو؟ دیکھیں ہمیں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ لوگ نیگوشیٹ تو کر رہے ہیں نا. گورنمنٹ نے کہا کہ وہ آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ کب کی بات ہے سر؟ یہ تو شروع میں ہی خبریں آئی تھی, اس کے بعد کمیٹیز باقی ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں, پی ایس سی کی کوئی اطلاع نہیں ہے. سو آئی ایم آسکنگ اے جینوئن کوسچن. جینوئن کوسچن میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میرے خیال میں چند دنوں میں پی ایس سی کا الیکشن ہو جائے گا. اچھا, ہو جائے گا, اور وہ ایس آئی سی کو ہی آفر کیے گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ مطلب کہ آپ کے پاس ہی آئے گی, ایس آئی سی کے پاس ہی آئے گی. بٹ انڈیویجول آپ اس وقت بتائیں گے نہیں؟ میں اس لیے نہیں بتاؤں گا. دیکھیں اس پہ بڑی کنٹروورسی, کیونکہ آپ کا نام آ رہا تھا, اس پہ بہت سی کنٹروورسیز ہوئی ہیں, اور جو ہے وہ پارٹی نے میرا نام جو ہے وہ لکھ کے بھی دیا تھا, ہمارے بہت سے بھائیوں کے اور بھی نام آئے. تو میں نے آج تک اس چیز کو ایکنالج نہیں کیا جب سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی گھبراتی ہے ایسے لوگوں سے جو تھوڑا سا چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو واٹ ول ہیپن ان دا اینڈ نو بڈی نوز.
So why should we start acknowledging things which we basically बट यू आर सेइंग कि इसका SIC फैसला के हो पास जाएगा। है, SIC ठीक है। के पास और है। सर जो आप देखें ना, आप याद करें, इमरान खान साहब के दौर में हमने मियां शहबाज शरीफ साहब को PSC का चेयरमैन बना दिया। जी, फिर उन्होंने बहुत अपनी मगर बड़ी रिलक्टेंट, नहीं आगे आ जाए सर, बहुत रिलक्टेंट, आगे आ जाए। अलालत की वजह से जब उन्होंने चेयर करने के बाद मीटिंग का मैं नहीं और आप मेरी पार्टी के किसी और शख्स को बना दें, तो राना तनवीर साहब का नाम दिया गया जो कि बहुत सख्त हार्श थे इवन ऑन आवर लीडरशिप, खान साहब की ज़ात के हवाले से। इसके बावजूद भी खान साहब ने उनको भी PSC का चेयरमैन मियां शहबाज शरीफ का होते। तो इन प्रिंसिपल आगे कोई कानून नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, हुकूमत अपनी मर्जी कर सकती है, सरकार उनके पास नंबर है, ये SIC के पास ही आनी चाहिए। और सो फार खबर यही है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास ही आएगी। सही, और आप कह रहे हैं जल्द फैसला भी हो जाएगा। जी सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपकी जो नेगोशिएशंस हैं उन पे भी कंफ्यूजन, जो हमने अभी साउंड बाइट्स, कोई क्लैरिटी नहीं है, आप बात कर रहे हैं, मैंडेट है, नहीं कर रहे, अचकजई साहब से क्या गुफ्तगू करे, सर वही फिर बात आ जाती है। अचकजई साहब तो हमारे साथ हैं, आपको अंदाजा है। जी, बट यू नो के इकट्ठे जलसे कर रही है हमारी क़यादत उनके साथ। उनको मैंडेट दिया कि बात करना है, आप बाकी ऑपोजिशन से करें, फिर पता चला नहीं मैंडेट दिया, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। देखें, हम ये समझते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठे होके अदर दैन ये जो 3 मैंडेट चोर हैं इनको निकाल के सबको इस फस्तायत के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। उसमें बेहतरी ये आई कि तलखियाँ और दूरियाँ बहुत थी। फर्स्ट स्टेप वॉज टू सी ईच अदर। वो असद कैसर साहब और अचकजई साहब ने वो मामला तय किया, मुलाकातें शुरू हो गई। इन प्रिंसिपल जो है वो इन द हाउस छोटी मोटी कोऑर्डिनेशन हमारी उनके साथ डेवलप हो गई है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, छोटी मोटी, इसी उस लेवल की नहीं। बट आई थिंक कहीं मौलाना साहब ये समझते हैं कि बिकॉज ही वॉज यूज्ड बाय PMLN एंड देन जो हुआ, तो वो कहीं ये समझते हैं कि ऐसा ना हो कि, तो वो उनके कोई कंसर्न खदशात हैं जो हमारी कमेटी उनसे मिल रही है। मैं समझता हूँ कि वो जल्द ही इन चीज़ों को एड्रेस करके उनके खदशात दूर करेगी। ट्रस्ट डेफिसिट बाकी जमातों का बहुत है। नहीं, दोनों का है ना। इधर तो वो हमें क्या कहते रहे हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं। वैसे लोगों को ये भी सर, ये बहुत तनकीद है। आई मीन PTI नीड्स टू बी अवेयर। लोगों का ख्याल है कि सर आप लोग एक बात करते हैं, फिर आप या खान साहब भी आप उसके बारे में अपना इरादा 2 दिन बाद तब्दील कर देंगे। लोग डरते हैं आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए। आई थिंक पार्टी हैज़ लर्नड इट्स लेसन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पार्टीज बनती हैं वक्त के साथ। खान साहब को कई दहाइयाँ लग गई यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद पहली दफ़ा हमारे पास हुकूमत आई, उसमें बहुत से लेसन्स हैं जो पार्टी ने लर्न किए हैं। पार्टी अलाइंसेस की वो नहीं थी, मतलब अकेले खान साहब ने हमेशा अप्लाई किया और फिर आगे अलाइंसेस के साथ डील करना पड़ गया। वहाँ से हमने बहुत से लेसन्स लर्न किए। तो आई थिंक वी हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इंशाल्लाह थिंग्स आर लॉट बेटर and different from what they are. So you will उनके जो खदशात हैं, चाहे वो मौलाना साहब के हों या अचकजई साहब के हों या बाकी जमातों के, PMLN भी, हम पॉलिटिकल लोग हैं, आपस में बैठेंगे। नहीं, पॉलिटिकल PMLN के साथ तो बैठना नहीं हमारे ना ऑप्शन में है ना हमारे मेन्यू पे है। So it's not, सर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गुफ्तगू करनी पड़ जाती है। जो जमाते पार्लियामेंट में है, अभी तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी तो इकट्ठे बैठे ना। अभी तो खान कहता है कि जिसने हमारा डाका मारा है उससे बात भी सही है। डाकुओं के साथ तो निकल लोग बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और जो रिजर्व सीट्स का केस है उस हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम तफसील से बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो अहम केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों का। केस को काफ़ी अरसा पहले ही मेरे ख्याल में जजेस का तो ख्याल था कि कंक्लूड कर दिया जाए, मगर जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ लॉयर्स की तरफ से और उसके ऊपर फिर जो जजेस की तरफ से सवालात आते हैं, तो मामला कुछ लंबा होता चला जा रहा है। इसको पिछले हफ्ते कंक्लूड होना था, फिर वो इस हफ्ते तक बात आई। आज भी यही कहा गया था आज के बारे में कि अटॉर्नी जनरल जब अपनी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे तो आज जो जजेस हैं उस केस को ख़त्म कर देंगे, चाहे फ़ैसला वो महफूज करते या सुनाते। मगर फिर आज का दिन भी गुजर गया और अब मामला जो है वो अगले हफ्ते चला गया है। अब कहा यह जा रहा है कि जो SIC है और गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके वकला जो है वो अपने जो थोड़े बहुत उन्होंने रिमार्क्स देने हैं वो देंगे और फिर फैसला होगा। जजेस के दरमियान जिस तरह के जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जो रिमार्क्स वो देख के तो वकला की तरफ देते हैं, बट साफ नज़र आता है
ہم کہہ سکتے ہیں کہ ججز کے آپس میں جو خیالات ہیں وہ اس کیس پہ شاید اتنے کنسنسس کے نہیں ہیں. جو ان کے مختلف خیالات ہیں, جو کلیشز ہیں, وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے ریمارک سے اور ان کے سوالات سے. ہم گفتگو کریں گے ثاقب بشیر صاحب سے, حسنات ملک صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں گے جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں اس حوالے سے. جی حسنات صاحب, آج پھر پروسیڈنگز ہوئیں, کیا آپ کے خیال میں معاملہ کتنا اور لٹکے گا اور کیوں اتنا لٹک رہا ہے؟ جی ویسے یہ سب کے لیے حیرانگی ہے کہ یہ کیس ایڈجرن کیوں آج ہوا. 15 منٹ صرف سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ 15 منٹ چاہیے, اور ابھی جو ہے وہ اتنی جلدی بھی نہیں تھی. بظاہر اب اس میں ہم ہر ایک کے اپنے اپنے وہ کہتے ہیں مصروفیات ہیں, ہم نے جوڈیشل کمیشن ہے, دوسرے دیکھیں یہ کیسز اتنا ہیں. امپورٹنٹ کیس ہے کیونکہ اس میں فیوچر پالیٹکس ڈائریکشن ملے گی اس فیصلے سے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہر جج جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ پوری محنت کرے اور حکومت کو بھی پورا موقع ملے کہ اپنا کیس پریزنٹ کرے, اور جو ہے وہ دوسری پارٹی ہے اس کو بھی پریزنٹ ملے, کوئی شکایت نہ کر سکے. تو دیکھیں جو آج سے تو مجھے 2 دن سے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فیصل جو اوپینین ان کی ہے وہ مینارٹی میں لگ رہے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ منگل کو کیا وہ میجارٹی میں ہو جاتے ہیں یا مینارٹی میں. لیکن مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز اتنی محنت کریں گے اور اتنا سوچیں گے کہ جب تک وہ منگل کو آئیں گے ہو سکتے ہیں ان کے ارادے یا خیالات تبدیل ہو جائیں؟ دیکھیں یہ ہو بھی سکتا ہے. کئی دفعہ جسٹس قاضی فیصل کا اپنا کیس ہم جو ہے وہ یہی ہماری رائے تھی کہ میجارٹی ججز جو ہیں وہ فیصلہ یہیں کریں گے, FBR کو نہیں بھیجیں گے. لیکن 2 ججز سوئنگ دوسری طرف چلے گئے تھے اور 7-3 سے معاملہ جو ہے FBR کو چلا گیا تھا. تو سب کے لیے حیرانگی ہوئی تھی. تو خیر وہ بعد میں ریویو میں وہ معاملہ دوسری طرف چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے جب کیسز میں ہائی پروفائل کیسز ہیں تو ہر کوئی اپنا پورا زور لگاتا ہے جو اس کے پاس, مطلب کہ جس کو کرکٹ کی ٹرم میں کہتے ہیں نا آخری بال تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جسٹس قاضی فیصل خود اس کیس میں جیسے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ سٹینڈ لے گئے ہیں, تو چیف جسٹس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ مینارٹی میں رہے. ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ میجارٹی میں جائیں, یا مینارٹی میں ہے تو یونینیمس فیصلہ ہی کر دیں آخر میں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ جس طرح کا بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ آخری گیند تک جو ہے وہ کھیلیں گے. تجسس ہے, وہ کھیلیں گے بھی اور تجسس بھی رہے گا. جی ثاقب صاحب, آپ حسنات صاحب سے اتفاق کرتے ہیں سر کہ یہ اتنی اس مرڈر مسٹری کی طرح انفولڈ ہوتا رہے گا اور ٹویسٹ اور ٹرنز آتے رہیں گے؟ جی بالکل, کافی چیزیں ہیں. ایک تو جب یہ مڈ جون تھا, دوسرا ہفتہ تھا جون کا, جب یہ سماعت ہوئی تھی, تو 24 اور 25 جون اس کے لیے جب وہ رکھا گیا تھا کہ 2 دنوں میں ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. پھر معاملہ ایک دن آگے گیا, پھر دوسرا دن, پھر نیکسٹ ویک پہ چلا گیا, اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آج بھی جو ہے وہ یہ کیس 2 جولائی کو بھی کنکلوڈ نہیں ہو سکا. اور خاص طور پر جس طرح بات کی ملک صاحب نے کہ 15 منٹ وہ مانگ رہے تھے, نیکسٹ ویک منڈے ٹیوزڈے تک چلا گیا ہے. بالکل. اچھا ثاقب صاحب, ویری کوئکلی, اور میں یہ حسنات صاحب کے پاس بھی بات لے کے آؤں گی. آج لگا کہ جیسے جسٹس کا ذکر ہوا, اٹارنی جنرل اگین وہ بات کر رہے تھے قوانین کی, اور پھر کچھ ججز نے ذکر کیا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جسٹس کیسے ہوتا ہے, جس پہ پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی گفتگو کی کہ جسٹس تو ایک بڑا ویگ سا کانسیپٹ ہے بھائی, ہم نے تو صرف قانون یا آئین کو دیکھنا ہے. کیا یہ میں نے ٹھیک سم اپ کیا؟ آپ اتفاق کریں گے یا آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. 3 چیزیں دیکھیں, 3 چیزیں ہیں. ایک, کل باب پارٹی کے حوالے سے ایک بہت عام فیکٹ جو ہے وہ اے جی جو تھے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا وہ سامنے لائے. اس وقت الیکشن کمیشن نے اسی صورتحال میں یہ نشستیں دی تھی اور آج نہیں دے رہے. جسٹس عائشہ ملک نے سوال اٹھایا. پہلا تو یہ ہے. دوسرا کہ جو پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے آج جو ڈکلیریشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, اس کو بھی چیف جسٹس نے کہا کہ اس نوٹیفیکیشن کی کیا وقت ہے. تیسری بات کہ جو الیکشن کمیشن کا 2 جون کا جو فیصلہ ہے کہ آزاد ڈکلیئر کرنے کا, اس پہ بینچ کے اکثر جو ممبران ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں, لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ماضی میں یہ آبزرویشن دے چکے ہیں کہ وہ درست نہیں تھا, لیکن اس طرف جا نہیں رہے.
وہ کہتے ہیں ہم نے آئین کو ہم نے دیکھنا ہے, ٹیکسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے, لیکن جو آئینی خلاف ورزی ہوئی ہے اور پورا ایک سسٹم جو ہے وہ اس پہ ہل گیا ہے, اور خاص طور پر آج بینچ نے جو بات کی کہ اس کا امپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ 1-2 نشستوں کے ڈسپیوٹ ہوتے تھے, اس دفعہ 78 نشستوں کے جو ہے وہ یہ معاملہ ہے, یہ کوئی وہ عام سی چیز نہیں ہے. پھر 187 کے اختیار پہ بالکل اٹارنی جنرل نے اس طرح کہہ دیا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے اہم پہ بھی اگر وہ اختیار استعمال نہیں ہو سکتا تو پھر تو وہی بات کہ آپ کسی پٹواری کے کسی کیس میں جو ہے وہ استعمال کریں گے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حسنات ملک صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے. حسنات صاحب, لگ ایسے رہا ہے جیسے بہت سے ججز کا یہ خیال ہے کہ یہ سیٹس مال غنیمت میں تو نہیں دینی چاہیے باقی جماعتوں کو. کیا کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے کہ نہ ادھر نے نہ دیں نہ ادھر دیں؟ دیکھیں, ابھی تو بڑے کلیئر 2 ویوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے, آرٹیکل 187 کا استعمال ہونا چاہیے. دوسری طرف آرٹیکل 187 کیا ہے سر؟ وہ ہے کہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے کوئی بھی سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی جب میٹر کوئی پینڈنگ ہو اس میں کر سکتے ہیں. تو اب میٹر ریزرو سیٹ کا ہی ہے, میرے خیال ہے انوائرمنٹ کا تو ہے نہیں. وہ تو میٹر وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کیس نہیں ہے, یہ سنی اتحاد کونسل کا ہے, اس وجہ سے آپ وہ ڈائریکشن 187 کی نہیں دے سکتے. پی ٹی آئی اچھا یہ اٹارنی جنرل صاحب کا موقف تو ہے. یہ جو جسٹس قاضی فیصل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس سے میں نے باہر نہیں جانا. حالانکہ ماضی میں وہ ان کی پریکٹس ڈیفرنٹ رہی ہے. وہ پاکستان کے 70 سال میں چند ان ججز میں ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اسٹرائک ڈاؤن کی. یعنی آرٹیکل 239 بڑا کلیئر ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاکستان میں کسی گراؤنڈ پہ چیلنج ہی نہیں کر سکتا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ. اچھا, تو یہ اور جسٹس جواد خواجہ ان دونوں نے اب ایک دوسرے کو پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کیا, اور انہوں نے بیسک اسٹرکچر تھیوری, اور بلکہ جواد خواجہ صاحب نے کہا یہ کون سا والا کیس تھا جس میں یہ 21ویں ترمیم والا معاملہ جس میں فوجی عدالتیں بنی تھیں کہ جو ملیٹنٹس کو سزائیں, اچھا جو پارلیمنٹ نے پاس کیا جو یونینیمس ہوا اس میں پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی سارے تھے. تو یہ 4-5 ججز تھے جنہوں نے جو وہ اسٹرائک ڈاؤن کی تھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ. ٹیکس میں بڑا کلیئر تھا, انہوں نے ان اصولوں کو جن کو آج وہ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں, تو اس وقت کنسیڈر کیا گیا. خود جب ان کے خلاف پریزیڈنشیل ریفرنس آیا تو اس میں 211 بڑا واضح ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک ججمنٹ کا سہارا دے کے, افتخار چوہدری صاحب نے کیونکہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا, انہوں نے اسی نظیر کو مثال سامنے رکھ کے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور ریلیف ملا. تو ماضی میں یہ ٹیکس سے ہٹ کے بھی چیزیں کرتے رہے ہیں, لیکن اب وہ بڑے سٹک ہیں کہ میں اس نے ٹیکس کو فالو کرتا. حالانکہ ٹیکس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جماعتوں کو ہی, پیپلز پارٹی اور نون کو ہی ملنی. اس میں ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے اور سیاسی جماعتوں کو ملنی. اب سیاسی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی, شاید سر یہ بھی نہ ہو, پتہ نہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہو, بٹ ٹیکس میں تو شاید یہ بھی نہ ہو کہ آپ الیکشن پسند نہیں آئے کسی جماعت کے تو آپ اس کو مطلب کہ اس کے سارے بندے انڈیپینڈنٹ کر دو الیکشن. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 17 بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 17 میں سیاسی جماعتوں کے رائٹ کی بات کی جا رہی ہے اور اس پہ ججمنٹ بھی تھی, وہ آپ نے اس کو اوور لک کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ٹیکس کو فالو کرنا ہے. تو ٹیکس میں تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے فیصلے کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے, اور غلط, اور جو پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا وہ بھی الیکشن کمیشن نے غلط کیا. یہ تو یونینیمس ویو ہے نا. 13 ججز کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن ہوئی, اور یہ لوگ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے. اچھا یہ 13 کے 13 کہہ رہے ہیں کہ غلط. بالکل اس معاملے میں اس وقت سارے ہیں کہ جنوری 13 کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں. تو اگر انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن اور کانسٹیٹیوشن باڈی نے ٹھیک نہیں کی اور ایک جماعت کو سے ان کا مینڈیٹ ہی لے لیا گیا ان کے کینڈیڈیٹ, تو اس میں اب کریکشن کے لیے آرٹیکل 187 کا استعمال کر دیا, حرج کیا ہے؟ ثاقب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 13 کے 13 ان پر اتفاق نظر آتا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں وہ بولنے سے چھپا رہے ہیں چیزیں, یا اس پہ کھل کے جو ہے وہ بات نہیں ہو رہی. کچھ ججز جو ہے وہ کھل کے بات کر رہے ہیں, جس طرح جسٹس اطہر من اللہ نے یہ گریو وائلیشن کا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ جو سماعت تھی, پچھلی سماعت تھی اور آج کی سماعت میں بھی ڈائریکٹلی جسٹس اطہر من اللہ
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जो ऑब्जर्वेशन दे रहे थे उनके जवाबात कहाँ से आ रहे थे? चीफ जस्टिस जो है वो बोल रहे थे कि अटॉर्नी जनरल साहब इनको ये कहें, इलेक्शन कमीशन का ये कह दें, वो मतलब ऑब्जर्वेशन की शक्ल में उनको उधर से जवाबात आ रहे थे। तो जो एक चीज है उस पे इत्तेफाक है, लेकिन फिर भी जो है वो खुल के या उसकी तरफ जाने के लिए जो है वो मेरे कोई तैयारी जो है वो बज़ाहिर नहीं लगता कि उस तरफ जाएं कि वो 187 में जाके कंप्लीट जस्टिस की तरफ जाएं और उसको देखें। लेकिन बज़ाहिर आज की जो प्रोसीडिंग है वो मुझे उसका क्रक्स ये नजर आता है कि एक कम से कम काफी हद तक बेंच इस हवाले से क्लियर हैं, काफी जो बेंच के जो मेंबरान है कि वो जाएंगे 187 की तरफ। अटॉर्नी जनरल ने इसीलिए आखिरी जो बात की और उन्होंने फोकस किया कि आप जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से, रिमार्क से ये चीजें जो है वो लग रही हैं। और बात भी बड़ी सिंपल सी है। सही। आज जब उस कट्टा छट्टा उन्होंने बोला कि खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें किस तनासुब से तकसीम हो रही हैं कि एक पार्टी की 0 नशिस्तें हैं तो उसको 2 मिल रही हैं, किसी की 2 हैं तो उसको 4 मिल रही हैं। तो तनासुब ये हमेशा से नहीं होता। तनासुब ये होता है कि आपकी 8 है तो आपको 2 मिलेंगी या 1 मिलेगी, आपकी 14 है तो या 16 है तो 2 मिलेंगी। तनासुब ये होता है। तनासुब ये नहीं होता कि आपको 1 है तो 4 मिल जाएगी। तो ये एक माले गनीमत का जो बिल्कुल ठीक सर। वेरी क्विकली आई रन आउट ऑफ टाइम। हसनात साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अब अगले हफ्ते फैसला आ जाएगा, ये और लंबा हो सकता है? बगैर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसा जो है वो जब तक पूरा केस प्लीड मुतमिन न हो जाए तो वो केस अभी चलता रहेगा। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही। साकिब साहब, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि हमें चीफ जस्टिस साहब के इत्मीनान का इंतजार करना पड़ेगा इस केस की कंक्लूजन के लिए? मेरा ख्याल है केस अब लटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो होना है उनकी जानिब से फैसल सिद्दीकी ने, सलमान अकरम राजा ने बात करनी या दूसरी तरफ से अगर कोई इलेक्शन कमीशन ने बात करनी हो, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जो है वो आगे ले जाया जा सकता है ये केस अब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमान ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।